السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انتہائی معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مبارک آیت میں زبان کے حوالے سے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان کی زبان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل انسان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بس اوقات انسان لاپرواہی میں اس زبان کا استعمال کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کے احسانات میں سے بہت بڑی نعمت، انعام اور احسان ہے۔ جبکہ یہی زبان اگر لاپرواہی میں استعمال کی جائے تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے آفت بھی ثابت ہو سکتی ہے، مصیبت بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور بہت بڑی حسرت اور ندامت کا اور خسارے کا باعث بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان اس زبان کو استعمال کرتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے سود مند ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے بولنے سے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ کیا یہ بات نفع بخش ہے، سود مند ہے، بھلائی پر مبنی ہے یا شر پر مبنی ہے۔ اگر نفع پر، بھلائی پر مبنی ہے تو بولنے کی اجازت ہے، اور اگر اس میں نفع نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے چپ رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا، ای المسلم یا ای المؤمنین خیر، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مومنوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین مومن اور مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اسی زبان کے ساتھ ہم چند ایک ایسے کلمات کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہ ایسے کلمے جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان کے لیے بالکل آسان، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بظاہر کوئی نیکی دکھائی نہیں دیتی، ہر طرف اس کے گناہوں کے ڈھیر اور انبار ہیں، اور وہ بڑا مایوس ہوگا، اور اسی اثناء میں ایک چھوٹا سا پرزہ اس کی نیکی کا ہے، اور اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا پروانہ نیکی کا موجود ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں کہے گا کہ ان گناہوں کے پہاڑوں کے مقابلے میں اس ایک نیکی کے ساتھ میرا کیا بھلا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا،
میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اس کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑوں میں وہ نیکی رکھی جائے گی تو وہ اس زبان کے ساتھ نکالا ہوا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ زبان بڑی مہم چیز ہے، جس میں لاپرواہی کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اگر اس کو محتاط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، آخرت کی کامیابی اور سرخروئی کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو انسان اپنی زبان سے ہمیشہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح جو بھی اذکار کے الفاظ ہیں، تو فرمایا پھر دنیا آخرت اس کا مقدر بن جاتی ہے، کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے، نہ اس کو کوئی رزق کی کمی محسوس ہوگی، نہ مصائب اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ جب آدمی اسی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ اگر لاپرواہی کرتا ہے انسان تو غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی گلوچ زبان سے نکالا جاتا ہے، فحش گوئی زبان سے ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو زبان سے لاپرواہی کی وجہ سے، فکر آخرت کے نہ ہونے کی وجہ سے، خوف خدا کے دور ہو جانے کی وجہ سے انسان جب اس سے اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، جو آدمی چغل خور ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور چغل خوری کیا ہے پیارے بھائیوں؟ فرمایا، نقل الاخبار علی وجہ الافساد، کہ انسان خبر کو منتقل کرتا ہے فساد ڈالنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، صلح کو لڑائی اور جھگڑے میں، دوستی کو عداوت میں بدلنے کے لیے، تعلق کو توڑنے کے لیے، رشتہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے جب وہ ایک دوسرے کی خبروں کو منتقل کرتا ہے، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ جو عذاب ہو رہا ہے تمہارے خیال میں وہ جرم کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، تم اس جرم کو معمولی جرم سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کتنا خطرناک ہے۔ فرمایا، ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا، اور اس چغل خوری کی وجہ سے آج اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا، کان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اس زبان کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرنے کی اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔